بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی اے پروڈکشن میں آپ کا دوست بلال اکرم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ٹائٹل آپ جیسے کہ پڑھ چکے ہیں، آج کی بائیوگرافی مشہور المعروف صوفی بزرگ ان کے بارے میں ہے، جن کا نام شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے۔ سندھ کے عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ولادت 18 نومبر 1699 1101 ہجری میں موجودہ ضلع مٹاری کے قصبے بالا میں ہوئی۔ آپ کے والد سید حبیب شاہ بالا حویلی میں رہتے تھے اور مصوف کا شمار علاقے کی برگزیدہ ہستیوں میں تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے آباء و اجداد سادات کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ امیر تیمور کے زمانے میں ہرات کے ایک بزرگ سید امیر علی حسن بہت سی خوبیوں کے مالک تھے اور آپ کا شمار اس علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا۔ 1398 اور میں موجود جب امیر تیمور ہرات آیا تو سید صاحب نے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی بڑی خاطر تواضع کی، ساتھ ہی بڑی رقم بطور نذرانہ پیش کی۔ تیمور اس حسن سلوک سے متاثر ہوا اور سید صاحب اور ان کے دو بیٹوں میر ابو بکر اور حیدر شاہ کو مصاحبین خاص میں شامل کر کے ہندوستان لے آیا۔ یہاں آنے کے بعد میر ابو بکر کو سندھ کے علاقے سیون کا حاکم مقرر کیا اور سید میر علی اور حیدر شاہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ بعد میں سید حیدر شاہ بھی اپنے والد بزرگ اور تیمور کی اجازت سے گھومتے پھرتے مستقل طور پر سندھ میں آ گئے اور بالا کے علاقے میں شاہ محمد زمیندار کے مہمان ہوئے۔ شاہ محمد نے آپ کی کچھ اس طرح خدمت کی کہ وقتی راہ و رسم پر خلوص و محبت میں بدل گئی اور کچھ ہی دنوں بعد اس نے اپنی لڑکی فاطمہ کی شادی آپ سے کر دی۔ چونکہ آپ کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، اس لیے شادی کے بعد اس نام کو سلطانہ سے بدل دیا گیا۔ سید حیدر شاہ قریب 3 سال تک بالا میں رہے، پھر اپنے والد کی وفات کی خبر سن کر ہرات آ گئے۔ یہاں 3-4 سال تک رہنے کے بعد وہیں وفات پا گئے۔ کہتے ہیں جب سید صاحب ہرات روانہ ہوئے تو آپ کی اہلیہ حاملہ تھی، تو انہوں نے چلتے وقت یہ وصیت کی، اگر میری عدم موجودگی میں بچہ پیدا ہوا تو لڑکا ہونے کی صورت میں اس کا نام میر علی اور لڑکی ہوئی تو اس کا نام فاطمہ رکھا جائے۔ چنانچہ لڑکا پیدا ہوا اور وصیت کے مطابق اس کا نام میر علی رکھا گیا۔ میر علی کے خاندان میں بڑے بڑے صاحب کمال بزرگ پیدا ہوئے۔ ان بزرگوں میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے علاوہ شاہ عبدالکریم اور سید ہاشم اور سید جلال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شاہ صاحب کی پیدائش کے متعلق مشہور یہ ہے کہ حبیب شاہ نے یکے بعد دیگر 3 شادیاں کی لیکن اولاد سے محروم رہے۔ آپ نے اپنی اس محرومی کا ذکر ایک درویش کامل سے کیا جس کا اسم گرامی عبداللطیف بتایا جاتا ہے۔ موصوف نے دعا کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ آپ کی مراد بر آئے گی۔ میری خواہش ہے آپ اپنے بیٹے کا نام میرے نام عبداللطیف پر رکھیں، خدا نے چاہا تو اپنی خصوصیات کے لحاظ سے یکتائے روزگار ہوگا۔ سید حبیب شاہ کی پہلی بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا اور درویش کی خواہش کے مطابق اس کا نام عبداللطیف رکھا گیا، لیکن وہ بچہ بچپن ہی میں فوت ہو گیا۔ پھر اسی بیوی سے جب دوسرا لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام پھر عبداللطیف رکھا گیا۔ یہی لڑکا آگے چل کر درویش کی پیش گوئی کے مطابق واقعی یگانہ روزگار ہوا۔ یہ زمانہ سندھی ادب کا سنہری دور تھا۔ شاہ عبداللطیف رحمہ اللہ ابتدائی تعلیم نور محمد بھٹی سے حاصل کی، جو بھٹا شاہ 12 میل دور گاؤں وائی کے رہنے والے اور مشہور مدرس تھے۔ اپنے والد شاہ حبیب اللہ رحمہ اللہ سے دینی تعلیم حاصل کی اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کو عربی، فارسی، قرآن اور حدیث پر مکمل عبور حاصل تھا۔ مولانا جلال الدین رومی کی منصوری اور شاہ کریم کی نظمیں ان کی مستقل ساتھی تھیں، جن کا حوالہ ان کا شاجو رسالہ سے ملتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام شاجو رسالو کا نام دیا گیا ہے۔ شاجو رسالو کے متعلق
چیپٹرز میں جن سر کو کہا جاتا ہے ان سروں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: سورہ کلیان، سورہ یمن اور سورہ گنجہاٹ اور سورہ سامونڈی۔ سورہ سامونڈی، اس میں سر میں ملاحوں کی ہمت اور حوصلہ افزائی بیان کی گئی ہے۔ سورہ ثانی، اس سر میں ثانی اور میہار کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور سورہ سوسہائی، اس سر میں سسی پنو کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ معذوری، سورہ دیسی اور سورہ کہاری۔ سورہ حسینی میں سر میں حضرت حسین کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح مزید دوسرے سارے سر ہیں جو آگے بہت سارے ہیں۔ تو سورہ بلاول اور آگے سورہ آسا، سورہ روب، سورہ کہاڑی، سورہ سندھی اور مزید آگے اس طرح سر ہیں۔ انشاءاللہ عزیز، وقت کی نزاکت کے لحاظ سے آگے چلتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف اپنی نظموں میں سندھ، اس کے قریب وجود اور دور دراز کے علاقوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ وہ استنبول، سمرقندہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ سندھی ملاحوں کی ہنرمندی، حوصلہ اور سفر کی داستانیں رقم کرتے ہیں۔ وہ اکثر اپنا وقت تنہائی میں گزارتے ہیں۔ انسان کے وجود کی تخلیق، اس کے مقصد، خالق کے ساتھ تعلق اور انسان کی آخری منزل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ان کی اسی سوچ نے انہیں منطقی اور پرہیزگار بنا رکھا ہے۔ ان کی شاعری میں قدرت اور انسان کے تعلق کا رشتہ جوڑے رکھا ہے۔ انہوں نے سچ کی جستجو میں سندھ کے بیشتر علاقوں کا سفر کیا، جوگیاں سنیاسیوں سے ملے، میدانوں، صحراؤں اور پہاڑوں کی خاک کو چھانا۔ آخرکار سچ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سچ کا عکس ان کی شاعری میں پیار، محبت، اپنے خالق سے لگاؤ، تقویٰ و پرہیزگاری اس کی کامل بندگی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ شاہ عبداللطیف کی شاعری عشق حقیقی کا مظہر، معرفت الہی بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی شاعری میں وحدانیت و محبت کا عظیم درس دیا ہے۔ شاہ عبداللطیف کا سرسری راگ سندھ کی سیاست پر مبنی اس وقت کے اور آج کے سیاسی حالات کا حقیقی منظرنامہ پیش کرتا ہے۔ شاہ عبداللطیف اپنے عہد میں انگریزوں کی آمد اور ان کے خطرناک عزائم کی نشاندہی اپنی شاعری میں بیان کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں سندھ کی دھرتی کو کشتی سے تشبیہ دی۔ سندھ کے حکمرانوں کو اپنے استعار کی زبان میں اس بات کی تلقین کی کہ اگر سمندر کی موجوں سے اس کشتی کو محفوظ رکھنا اور بچانا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ کشتی پرانی ہو چکی ہے، سمندر کی تیز و تند موجیں اب یہ کشتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کشتی کی پچھلی طرف سے چور داخل ہو رہے ہیں، لہٰذا غفلت کی نیند سے جاگنا اور کشتی کو بچانا ضروری ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو سست سر میون کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، یعنی 7 شہزادیوں کی داستانیں بیان کرنے والا شاعر۔ ان کو سندھ کا مولانا روم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری انسان کے بنیادی وجودی سوالات کا جواب دینے کے علاوہ سندھی معاشرتی کو برداشت، امن و پرامن بقا و باہمی گہوارہ بنانے کا بھی باعث ہے۔ سندھ و جبر و ابطال کے ہر دور میں شاجور رسالوں کی ابیات اور گنگنانے اپنی دھرتی اور انسان سے محبت کا پیغام پھیلاتے رہے۔ شاہ عبداللطیف کی شاعری میں اسلامی تعلیمات پر مبنی امن و محبت، انسانی دوستی کا لازوال آفاقی پیغام پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شاعری قومی ورثہ کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ کے عارفانہ اور صوفیانہ طرز کلام میں انسانوں، خصوصاً سندھ کی عوام کے لیے امن و سلامتی، بہادری، جرأت و انسانی دوستی کا واضح پیغام ہے، جس نے شاہ صاحب کو نہ صرف سندھ بلکہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ آپ 1165 ہجری بمطابق 1755 عیسوی 63 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہر سال 14 سور کو بھٹ شاہ میں آپ کا سالانہ عرس
بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر سندھ بھر میں عام تعطیلات ہوتی ہیں۔ اس سال بھی سندھ حکومت نے 15 نومبر کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کے موقع پر صوبے میں عام چھٹی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا۔ یہ تھی آج کی ہمارے صوفیان گرام کے بارے میں۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والے بزرگان دین کے بارے میں کوئی بھی اپڈیٹ آپ مس نہ کریں۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اللہ نگہبان۔